اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین سامعین، اس وقت میں ایران کے ایک انقلابی لیڈر جنہوں نے ایران کی نسل کو جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے بدل دیا تھا، اور وہ یہاں پر ریولوشن لائے تھے اور ایک ایسا انقلاب لائے تھے کہ انہوں نے ایرانیوں کی زندگیوں کو بدل دیا تھا، اور بلکہ ایرانیوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کی محبت اور اسلامی اصولوں سے اور اہل البیت سے محبت جو ہے انہوں نے کوٹ کوٹ کر بھروائی تھی۔ اس انقلابی لیڈر کے آج ہم روضہ اقدس پر ہیں، ان کے مزار پر ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے آج ان کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں، آئیے دیکھیں، اور یہاں پر فاتح خوانی بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ مزار مبارک ہے، تو آئیے فاتحہ کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، میں تھوڑا آپ کو قریب سے بھی ان کی قبر مبارک کی زیارت کروا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسلام کے انقلابی لیڈر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر مبارک کی آپ زیارت کیجیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی آپ زیارت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسلام کے انقلابی لیڈر ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 19ویں صدی اور تقریباً 19ویں اور 20ویں صدی کے وہ انقلابی لیڈر ہیں جنہوں نے یہاں کے شاہ ایران رضا شاہ بہلوی اور ملکہ فرح کے جو تخت تھا اس کو الٹ دیا تھا، اور وہ ایک انقلاب لے کے آئے تھے، ایک انقلابی سوچ لے کے آئے تھے۔ وہ انقلابی سوچ لے کے آئے تھے کہ یہ جو قوم تھی، اور اس قوم کا جو سرپرست اعلیٰ تھا رضا شاہ بہلوی، جو شاہ ایران تھا، اور جو ملکہ فرح تھی، وہ امریکی ایجنٹ تھے، امریکی غلام تھے، جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایرانی قوم جو تھی ان پر دنیا جہاں میں سینکشنز لگی ہوئی تھی، ایرانیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے امریکیوں نے قانون پاس کیا ہوا تھا کہ اگر امریکہ کا ایک کتا بھی مرے گا تو ایرانین کا خون بہایا جائے گا، اور اگر ایرانین کا کوئی خون بہائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ امریکی کیوں نہ ہو، تو اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اس ذہنی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب لے کے آئے۔ کئی سالوں کی کڑی محنت کے بعد امام خمینی اور رضا شاہ بہلوی جو شاہ ایران تھا، ان کے اندر اختلاف تھا، اتنا اختلاف تھا کہ اس نے کہا کہ اب انقلاب اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ امام خمینی نے کہا اب آپ روڈوں پہ آئیں۔ تو اس وقت ایرانی شیعوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے نومولود بچے قتل ہو گئے، چھوٹے چھوٹے، اندازہ لگائیے ان پر قتل و غارت گری کی شاہ ایران نے، چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہوئے، پریگننٹ عورتیں قتل ہوئیں، ان کو چھرے مارے گئے، زندہ جلایا گیا، قتل و غارت ہوا، نوجوانوں کا قتل ہوا، لیکن امام خمینی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو آج آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایرانین قوم جو ذہنی پسماندگی کا شکار تھی، وہ ایک انقلابی قوم ابھر کے سامنے آئی، کیونکہ ایرانیوں کی تاریخ ہے کہ ایرانیوں کی اپنی ایک نیشنلزم ہے ہزاروں سال، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ کعبہ میں پیشن گوئی تھی۔ وہ مشرکین عرب کو کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب فارس اور روم فتح ہوگا، اور وہ فتح آپ نے دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فارس کو فتح کروایا تھا، اور یہاں پہ جو جرنیل
جنگ قادسیہ میں جو آئے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر یہاں پہ فتح ہوئی تھی. تو آپ اندازے لگائیں اس کے بعد ایک بہت بڑی فتح جو 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران ایرانینز کے اندر جو لے کے آئے، کیونکہ ایرانینز کے اندر نیشنلزم ہے، اس نیشنلزم کو، اس حب الوطنی کو، اس پیٹرائزم کو امام خمینی نے جگایا، اور پھر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جو ہے اس قوم نے اپنی سیلف رسپیکٹ بنائی. آج لاکھوں جو امریکی سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایکسپورٹس پہ، امپورٹس پہ، کرنسی پہ، ڈی ویلیو ہو چکی ہے کرنسی. آج آپ اندازہ لگائیں، آپ $100 لے کے آئیں تو یہاں پہ تقریباً آپ کو 3 ملین تومان یعنی 30 لاکھ جو ہے وہ تومان مل جاتے ہیں، یا اگر آپ ایک زیرو آگے بڑھا دیں تو 3 کروڑ ایرانی ریال بنتے ہیں. حالانکہ اتنی ڈی ویلیو کرنسی ہے، لیکن اور اگر آپ 1000 پاکستانی لے کے آتے ہیں تو آپ کو 1,30,000 تومان ملتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود یہ قوم جو ہے وہ اپنی سیلف رسپیکٹ پیدا کر چکی ہے. یہاں پہ ایک بچے سے لے کر، بوڑھے سے لے کر ایک بوڑھی خاتون تک جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اپنی کیا نام ہے، اپنی جی ڈی پی کو گروتھ کر رہے ہیں. یہاں پہ پروڈکشنز بھی لوکل پروڈکشن ہے. یہاں پہ ایران کی میں نے مختلف دکانوں پر سرچ کیا، یہاں پہ چاہے آپ ایران کا اپنا ٹائر لے لیں، ایران کا اپنا ڈیزل لے لیں جو انتہائی 3 یا 3.5 یا 4 روپے پر لیٹر ہے. آپ اندازے لگائیں، یہ ان کا تیل بھی اپنا ہے اور اپنے تیل کو یوز کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ آئل ریفائنریز کوئی بہت بڑی نہیں ہے جیسے عرب کنٹریز میں یا یورپین کنٹریز میں امریکہ کے پاس ہے، لیکن یہ خود مختار ملک ہے. اور یہاں پہ اور یہاں پر جتنی بھی لوکل پروڈکشنز ہیں جو پاکستان میں بھی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ اپنی لوکل پروڈکٹس پہ بہت بلیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ بہت پاورفل ہے. ٹھیک ہے، تو ناظرین سامعین، یہ میں نے آپ کو مختصر تاریخ بتائی. اب میں ایک اہم پوائنٹ آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں. ناظرین سامعین، آپ یہ سوچیں کہ جس ایرانین قوم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ثابت کر دیا کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک آپ کا لیڈر پاکستان نے بھی ہے جس نے پاکستان بنا کے دیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح. آج محمد علی جناح جس نے آپ کو پاکستان دیا، کہ جس کا آپ نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج اس کے مزار کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے مزار پہ آج کوئی پیسہ لگانے والا نہیں ہے. اس کے مزار پر آج اللہ معاف کرے بلیاں، کتے پھرتے ہیں وہاں پہ. حالانکہ سیکیورٹی کے لیبر فورس کھڑی ہیں، لیکن اس مزار کی حالت کیا ہے؟ نہ اس کی کوئی پراپر مینٹیننس ہے، نہ باغ جناح کی کوئی پراپر مینٹیننس ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اپنے قومی لیڈر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی مینٹیننس کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح میں یہاں ایران میں امام خمینی کی مینٹیننس دیکھ رہا ہوں، یہاں سیکیورٹی کتنی سخت ہے. میں جب یہاں اندر داخل ہوا تو میرا پورا بیگ چیک ہوا، مجھے سر سے لے کر پیر تک انہوں نے چیک کیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہاں پہ کوئی دہشت گرد نہ آ جائے، کوئی ٹیررسٹ نہ آ جائے جس کی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو. یہاں اتنی سخت سیکیورٹی ہے، اندازہ لگائیے. تو ناظرین سامعین، یہ میں نے آپ کو مختصر تاریخ بتائی. آج آپ آگے پیچھے آپ پورا نظارہ بھی دیکھ لیں امام خمینی کا. تو یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ریاض و عبادت بھی کرتے ہیں، شکرانے کے نفل بھی پڑھتے ہیں. جو یہ بہت بڑا جو ہے یہ مرکز ہے امام خمینی کا، یہ ہے پرائڈ آف نیشن. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محب وطن لیڈر جو ہے ان کی عزت کرنے کی، ان کی تعظیم کرنے کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.